بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ عورتیں بات بات پر رونے لگ جاتی ہے، یعنی کہ آپ نے عورتوں کو اکثر منہ چھپائے ہوئے روتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ مگر کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ عورتیں بے وجہ کیوں روتی ہے؟ یہ عورتیں ذرا ذرا سی بات پر کیوں رونے لگ جاتی ہے؟ آپ میں سے بہت سے لوگ اس بات کے بارے میں نہیں جانتے ہوں گے، اسی لیے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ عورتیں بے وجہ کیوں روتی ہے، یعنی کہ عورتیں بات بات پر کیوں رونے لگ جاتی ہے۔ اس کی وجہ جان کر آپ لوگ بھی حیران رہ جائیں گے۔ اسی لیے پیارے دوستو، آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہے۔ دوستو، آپ عورت ہو یا مرد ہو، آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو دل سے ایک لائک کر کے اپنے دوستوں میں شیئر بھی کر دے۔ پیارے دوستو، اکثر آپ نے گھر کی عورتوں کو روتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ ان میں ہماری ماں، بہنیں اور بیویاں ہوتی ہے، لیکن آپ میں سے بہت سے کم لوگ ہی جانتے ہوں گے کہ عورتیں بے وجہ کیوں روتی ہے۔ اگر آپ اس کے بارے میں ڈیٹیل میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو بالکل بھی سکیپ مت کیجیے گا۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ ایک لڑکے نے اپنی اماں سے پوچھا کہ ماں، آپ ہمیشہ کیوں روتی ہے؟ یعنی کہ لڑکے نے اپنی ماں سے پوچھا کہ آپ بے وجہ کیوں روتی ہے؟ تو اس پر ماں نے ہنستے ہوئے جواب دیا، کیونکہ بیٹا میں ایک عورت ہوں۔ تو یہ سن کر لڑکے نے کہا کہ اماں، میں کچھ نہیں سمجھ پایا۔ بیٹا اپنی بات کو پوری کرتا کہ اس سے پہلے ہی ماں نے اپنے بیٹے کو گلے سے لگا لیا اور کہنے لگی کہ بیٹا تم اس بات کو کبھی بھی نہیں سمجھ پاؤ گے۔ لڑکے کو اپنے سوال کا جواب نہیں مل پایا، تو پھر وہ لڑکا اپنے باپ کے پاس پہنچ گیا اور جا کر کہنے لگا، ابا جان، یہ عورتیں بے وجہ کیوں روتی ہے؟ یہ ذرا ذرا سی بات پر کیوں رونے لگ جاتی ہے؟ تو اس پر ابا نے بھی یہی کہا، کیونکہ بیٹا وہ عورتیں ہیں، اسی لیے وہ بات بات پر روتی ہے۔ لڑکا ابھی بھی کچھ سمجھ نہیں پایا، یعنی کہ اس کو ابھی تک اس کا جواب نہیں مل رہا تھا۔ اب وہ اس بات کو لے کر بہت پریشان رہنے لگا، کیونکہ کئی سالوں کے گزرنے کے بعد بھی وہ بات کو نہیں سمجھ پایا کہ عورتیں ذرا ذرا سی بات پر کیوں روتی ہے۔ پھر ایک دن اس لڑکے کو حضرت کا خیال آیا، کیونکہ اس نے سنا تھا کہ حضرت پاس ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ بس یہی سوچ کر وہ لڑکا سیدھا حضرت بارگاہ میں حاضر ہوا اور دست ادب کو جوڑ کر نہایت ہی ادب کے ساتھ عرض کرنے لگا، میرا ایک سوال ہے جو کافی دنوں سے میرے ذہن میں ہے۔ مجھے کہیں بھی اس سوال کا تسلی بھرا جواب نہیں مل رہا، اسی لیے میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ آپ کی اجازت ہو تو میں اپنا سوال پیش کرتا ہوں۔ بس اتنا سننا تھا تو حضرت فرمایا، اے لڑکے، جو بھی پوچھنا ہے بے جھجک پوچھو۔ اتنا سنتے ہی وہ لڑکا کہنے لگا، میرے ذہن میں ایک سوال ہے جو کافی دنوں سے مجھے پریشان کر رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ عورتیں ذرا ذرا سی بات پر کیوں رونے لگ جاتی ہے؟ یعنی کہ یہ عورتیں بے وجہ کیوں رونے لگ جاتی ہے؟ بس اتنا سننا تھا کہ حضرت نے فرمایا، اے لڑکے، یاد رکھنا، اللہ تبارک و تعالی نے عورت کو جب پیدا کیا، اللہ نے عورت کو جب بنایا تو اس کو مضبوط کندھوں سے نوازا تاکہ وہ اس دنیا کے ہر بوجھ کو برداشت کر سکے، اور اس کے ساتھ ہی اللہ نے عورت کو نرم اور پیار کرنے والے بازوؤں سے بھی نوازا تاکہ وہ پیار دے سکے، اور ساتھ میں اتنی طاقت سے بھی نوازا کہ وہ اپنی کوکھ میں بچے کا بوجھ بھی برداشت کر سکے اور بچے کو 9 مہینے تک اپنے کوکھ میں رکھ کر اس کو پیدا کر سکے، اور کبھی وہ اپنے آپ کو دھتکارے جانے کا غم بھی برداشت کر سکے۔ اور یہی نہیں، اے شخص، یاد رکھنا، اللہ تبارک و تعالی نے عورت کو وہ خاص طاقت بھی عطا کی ہے تاکہ وہ اپنے خاندان کے ہر غم اور پریشانیوں کو بھی برداشت کر سکے اور اپنے گھر اور پریوار کا پورا خیال رکھ سکے، اور برے حالات میں بھی بغیر کوئی شکوہ شکایت
اپنی زبان پر لائے، اپنے قدموں پر وہ مضبوطی کے ساتھ قائم رہ سکے۔ اور یہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو نا ختم ہونے والے پیار اور معاف کر دینے والے دل سے بھی نوازا ہے۔ چاہے عورت کی اولاد کتنی بھی گستاخ اور نافرمان کیوں نہ ہو جائے، وہ پلک جھپکتے ہی اس نافرمان اولاد کو بھی معاف کر سکے۔ اور آخر میں اللہ نے عورت کو آنسو بھی عطا کر دیے کہ جب کبھی عورت کی تکلیف اور پریشانی حد سے زیادہ بڑھ جائے تو وہ اپنی اس تکلیف اور پریشانی کا بوجھ کم کرنے کے لیے تھوڑے آنسو بہا سکے اور وہ اپنی اس تکلیف کو کم کر سکے، اور پھر وہ ایک نئے سرے سے اپنی زندگی میں پھر سے غموں کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو سکے۔ اے شخص، یاد رکھنا، عورت کی زندگی کا یہی ایک کمزور نقطہ ہے، اسی لیے عورت کے ان آنسوؤں کی قدر کرنی چاہیے۔ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ عورت کے آنسوؤں کی قدر کرے اور ان کو عزت دے۔ یاد رکھنا، عورت کے آنسوؤں کا کبھی بھی مذاق نہیں بنانا چاہیے، چاہے وہ کسی بھی وجہ سے نکلے ہو یا پھر بے وجہ ہی کیوں نہ نکلے ہو، مگر عورت کے آنسوؤں کی ہمیشہ قدر کرنی چاہیے۔ اے شخص، یاد رکھنا، تمہاری خوراک کی نلی اسی وقت کاٹ دی گئی تھی جس وقت تم نے اس دنیا میں اپنا قدم رکھا تھا، مگر اس کا نشان آج بھی ناف کی صورت میں تمہارے جسم پر موجود ہے، تاکہ تم اس عظیم ہستی کو ہمیشہ یاد رکھ سکو جو کہ ایک عورت تھی، اس کی تم قدر کر سکو جس نے 9 مہینوں تک اپنی کوکھ میں سہ سہ کر اور پال پوس کر تم کو پیدا کیا۔ یہ سن کر اس لڑکے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس کا یہ سفر ختم ہو گیا، کیونکہ اس کو اپنے اس سوال کا جواب مل چکا تھا۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے اور عرض کرتا ہے، یا علی، اس زمین پر مرد کے لیے سب سے قیمتی چیز کون سی ہے؟ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے شخص، اس زمین پر مرد کے لیے سب سے قیمتی چیز اور سب سے بڑی دولت ایک اچھے کردار والی بیوی ہے۔ ایک بات یاد رکھو، انسان کے پاس کتنی ہی عزت کیوں نہ ہو، کتنی ہی شہرت اور کتنی ہی دولت کے انبار کیوں نہ ہو، مگر اس کے گھر میں اس کی بیوی بد کردار ہوگی تو انسان سب چیزوں کے باوجود دنیا اس کے منہ پر تو اس کی عزت تو ضرور کرے گی، مگر اس کے پیٹھ پیچھے اس کی برائیاں کریں گی اور اس پہ ہنسے گی۔ اس کی عزت کا تماشا زمانے بھر میں ہونے لگے گا۔ اے شخص، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کے لیے عورت کو عزت بنا کر بھیجا ہے، تو عورت کے ساتھ پورا گھر جڑا ہوتا ہے۔ اگر عورت بد کردار ہوئی تو دنیا والے صرف عورت کو ہی نہیں بلکہ پورے گھر کو بد کردار سمجھیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مرد کے غیرت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاتا ہے کہ اس کی عورت بد کردار ہے یا با کردار۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے اور عرض کرنے لگتا ہے، یا علی، آنے والے وقت میں انسان کے گھر کی بربادی اور بے سکونی کا سب سے بڑا سبب کیا ہوگا؟ یہ سوال سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو کہا کہ آنے والے وقت میں گھر کی بے سکونی، بربادی اور پریشانی کا سبب عورت کی بغاوت ہوگی۔ اس پر اس شخص نے کہا، یا علی، عورت کی بغاوت کیوں ہوگی؟ یعنی عورت بغاوت کیوں کرے گی؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، کیونکہ مرد عورتوں کے حق پامال کرنے لگیں گے، اپنی بیویوں کو اپنا غلام سمجھنے لگیں گے اور ان کو بے عزت کرنے لگیں گے، اور انسان اپنے ہاتھوں سے ہی اپنے سکون کو ہی دفن کر دے گا۔ اسلام میں عورت کو جو حقوق دیے ہیں، اگر مرد ان حقوق میں سے کسی ایک کو بھی دبا جائے گا تو عورت بغاوت پر اتر آئے گی اور یہی چیز گھر ٹوٹنے کا سبب بنے گی۔ اسلام سے پہلے عورتوں کے ساتھ برا سلوک ہوتا تھا، انہیں زندہ دفن کیا جاتا تھا،
لیکن اسلام نے عورت کو جینے کا حق دیا اور ان کے حقوق مقرر کیے۔ اسلام میں حدود کے اندر رہ کر عورت کو آزادی سے جینے کا حق عطا کیا گیا ہے۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ میں ضرور شیئر کریں۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔